بھائی رضی الدین کو ایسے بندے کی تلاش تھی جو انہیں اللہ سے ملا دے۔ تلاش میں نکلے مگر کوئی نہیں ملا۔ کسی نے پوچھا، آپ ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، کیا تھکتے نہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، تھکن ہوتی ہے۔ پوچھا، پھر آرام کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیا، جسم تھک جاتا ہے لیکن میرے اندر کوئی رہتا ہے، وہ نہیں تھکتا۔ اندر سے آواز آتی ہے، چلتے رہو، ابھی منزل نہیں آئی۔ اس آواز سے توانائی پیدا ہوتی ہے اور میں دوبارہ سفر پر نکل پڑتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، کب تک سفر کرو گے؟ کہا، جب تک منزل نہیں مل جاتی۔ اس نے پوچھا، منزل کب ملے گی؟ بھائی رضی الدین نے کہا، جب ایسا بندہ ملے گا جو مجھے اللہ سے ملا دے۔ وہ شخص بولا، اب تک تمہیں کوئی نہیں ملا، کیا معلوم آگے بھی نہ ملے؟ کہا، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں اور آخری سانس تک کوشش کروں گا۔ وہ شخص ہنسا اور مسکراتے ہوئے بولا، بہتر ہے کہ تم گھر چلے جاؤ۔ بھائی رضی الدین کے حوصلے بلند تھے، ہنسی کو نظر انداز کیا اور سفر جاری رکھا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک روز برفانی علاقے سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے باریک کپڑا پہنا ہوا ہے جیسے گرمی میں پہنتے ہیں۔ بھائی رضی الدین کو حیرت ہوئی کہ ہر طرف برف ہے اور بزرگ کو سردی نہیں لگ رہی۔ ان کی طرف بڑھے اور بزرگ نے نوجوان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہاں سے اٹھ کر کہیں اور چل دیے۔ بھائی رضی الدین کو محسوس ہوا کہ یقیناً یہی اللہ والے ہیں۔ یہ سوچ کر ان کے پیچھے چل دیے۔ بزرگ نے سختی سے پوچھا، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کیا، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں۔ بزرگ نے ڈانٹا، ہرگز نہیں، اپنی راہ لو۔ دوبارہ درخواست کی۔ بزرگ اس بار خاموش رہے۔ خاموشی کو رضامندی سمجھ کر وہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ بزرگ آہستہ آہستہ چل رہے تھے کہ اچانک برف پر دوڑنے لگے۔ بھائی رضی الدین نے بھی برف پر دوڑ لگا لی۔ دوڑ لگانے کی وجہ سے برف پر پیر پھسل گیا۔ بزرگ یہ دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، تمہارے قدم تو ابھی سے ڈگمگا گئے۔ یہ سن کر بھائی رضی الدین کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بندے ہیں جن کی تلاش تھی۔ وہ اٹھے اور دوبارہ پیچھے چل دیے۔ ایک مقام پر بزرگ نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، میں اللہ کو چاہتا ہوں، وہ راستہ دکھا دیں جس سے قرب ملتا ہے۔ بزرگ نے فرمایا، کیسا قرب؟ میں کسی قرب سے واقف نہیں۔ بھائی رضی الدین پریشان ہو گئے۔ پھر سوچا کہ اللہ کے بندے خود کو ظاہر نہیں کرتے، ہو سکتا ہے یہ بھی خود کو چھپا رہے ہیں۔ چلتے چلتے مکان نظر آیا۔ بزرگ مکان میں داخل ہوئے اور رضی الدین مکان کے باہر انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر ہو گئی، وہ باہر نہیں نکلے۔ رضی الدین دھن کے پکے تھے، بیٹھے رہے۔ آدھا دن گزر گیا تو وہ باہر نکلے۔ نوجوان کو منتظر دیکھ کر مسکرایا اور کہا، تمہارا امتحان ختم، آج سے تم میری تربیت میں ہو۔ کھانے کے لیے مٹھائی دی اور نام پوچھا۔ جواب دیا، رضی الدین۔ مسکرائے اور کہا، جو فیض تمہیں ملا ہے تمہاری والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے۔ آج سے تمہارا نام باقی باللہ ہے۔ بزرگ نے تربیت کرنے کے بعد خواجہ محمد کنگی کے پاس بیعت ہونے کے لیے بھیجا۔ خواجہ باقی باللہ نے مرشد کی باتوں پر عمل کیا اور وہ منزل پا لی جس کی تلاش تھی۔ تربیت ہو گئی تو ہندوستان آ کر سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد رکھی اور مخلوق خدا کی خدمت کی۔ بے شمار لوگ متاثر ہو کر شاگرد بن گئے۔ ایک مرتبہ گھر میں مہمان آئے۔ میزبانی کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ نے دعا کی، میرے رب، غیب سے وسائل عطا فرما تاکہ مہمان کھائے بغیر نہ جائیں۔ دعا کے بعد حضرت باقی باللہ کے ذہن میں نان بائی کی تصویر آئی جو ان کا عقیدت مند تھا۔ ملازم کو نان بائی کے پاس بھیجا اور فرمایا، ان سے کہو آپ مہمان آئے ہیں، کھانا بھجوا دیں، قیمت ادا کر دی جائے گی۔ اس طرح اللہ نے کھانے کا انتظام کیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد نان بھائی آیا اور باقی باللہ نے پوچھا، بتاؤ کیا چاہیے؟ نان بھائی نے عرض کیا، اپنے جیسا بنا لیں۔ فرمایا، برتن میں جتنی چیز آتی ہے اس سے زیادہ بھر دیا جائے تو برتن ٹوٹ جاتا ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گے، کچھ اور مانگو۔ نان بھائی نے ضد کی، سمجھانے کے باوجود نہیں مانا تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ اسے کمرے میں لے گئے۔ چند لوگ باہر بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، لوگ حیران رہ گئے۔ دیکھا کہ کمرے سے نکلنے والے دونوں شخص حضرت باقی باللہ تھے۔ فرق یہ تھا کہ ان میں سے ایک شخص نیم مدہوش تھا۔ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہی نان بھائی ہے۔ نان بھائی 3 دن بے ہوش رہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ نان بھائی اندر کی دنیا سے واقف ہونا چاہتا تھا لیکن ابھی اس کے اندر اتنی طاقت اور برداشت نہیں تھی۔ اس نے سکت کے بغیر علم کی خواہش کی۔ مرشد پہلے شاگرد کی سبقت بڑھاتا ہے پھر علم منتقل کرتا ہے۔